بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن، اس کے ذریعے ہم اپنے معاشرے میں بہتری لا سکتے ہیں، معاشرے میں تبدیلی لا سکتے ہیں، چینجنگ لا سکتے ہیں، لوگوں کی زندگیاں بدل سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو قرآن ہے یہ کتاب انقلاب ہے۔ جیسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیغمبر انقلاب ہیں، اسی طرح یہ جو قرآن ہے یہ قرآن یہ کتاب انقلاب ہے۔ آپ دیکھیں گے جہاں بھی جس مدرس نے، جس خطیب صاحب نے، جس واعظ نے اپنے ہاں درس قرآن کا سلسلہ جاری کیا تو اللہ نے اس کی برکت سے اس علاقے کے اندر ضرور تبدیلی پیدا کر دی کہ وہاں جو اہل علاقہ ہیں ان کے اندر دینداری پیدا ہو گئی۔ تو اس لیے درس قرآن یہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پھر درس قرآن کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے موضوعاتی درس اور ایک ہے کسی مخصوص صورت یا آیت کا درس، یا روٹین کے مطابق جو روزانہ کی بنیاد پر دیا جاتا ہے درس۔ وہ موضوعاتی درس جو ہے یہ عام طور پر وہ ہوتا ہے جو ویکلی یا منتھلی ہو، یعنی ہفتے کے بعد ہو، ہفتہ وار ہو یا مہینہ وار ہو۔ اس کے لیے عام طور پہ کسی ایک موضوع کو چنا جاتا ہے اور اسی ایک موضوع پر خاص بات کی جاتی ہے اور درس قرآن دیا جاتا ہے۔ اور جو مخصوص صورت یا آیت کا جو درس ہوتا ہے یا جو روٹین میں دیا جاتا ہے، اس کا طریقہ کار، اس کی تیاری کا اور ہوگا، اور موضوعاتی درس قرآن جو ہے اس کی تیاری کا طریقہ کار اور ہوگا۔ تو اب ہم انشاءاللہ تیاری کا طریقہ پہلے پڑھیں گے اور اس کے بعد یہ درس قرآن دینا کیسے ہے اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے جو موضوعاتی درس ہے، یعنی کسی خاص ٹاپک پر آپ نے درس قرآن دینا ہے، تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ موضوع کا انتخاب کریں گے۔ جب موضوع کا انتخاب کے اندر آپ نے ایسا موضوع رکھنا ہے کہ جس سے معاشرے کی اصلاح مقصود ہو، ایسا موضوع ہو کہ جس سے معاشرے کے اندر ترقی ہو، تعمیری موضوع ہونا چاہیے، تخریبی موضوع نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ نے درس قرآن دیا اور اس کی وجہ سے کوئی ایسا موضوع آپ نے چھیڑا یا ایسا موضوع رکھا کہ جس کی وجہ سے اس مسجد کے اندر ایک اختلاف اور ایک پھڈا کھڑا ہو گیا۔ تو ایسا نہیں کرنا، تخریبی موضوع نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کا جو موضوع ہو وہ تعمیری ہو، وہ لوگوں کو جوڑنے والا ہو، وہ معاشرے کو بہتری کی طرف اور اتفاق کی طرف لے کے جانے والا ہو، نہ کہ آپس میں توڑ اور آپس میں رنجشوں کا سبب بنے۔ تو موضوع آپ نے تعمیری رکھنا ہے۔ تو جب آپ کا موضوع کا انتخاب ہو گیا تو سب سے پہلے آپ نے اس موضوع سے متعلقہ آیات تلاش کرنی ہے۔ جی، سب سے پہلے تو ہم اپنا وقت یعنی دورانیہ دیکھیں گے کہ کتنا ہمارے درس کا دورانیہ کتنا ہے۔ اگر آپ کا درس آدھا گھنٹہ ہے، اور یاد رکھیے گا کہ جو موضوعاتی درس قرآن کا دورانیہ ہو وہ زیادہ سے زیادہ 25 سے 30 منٹ، یعنی آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں جانا چاہیے، چونکہ وہ ہفتے کے بعد ہوگا یا مہینے کے بعد ہوگا تو بس اتنا دورانیہ ہو، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اصول یاد رکھیے کہ مجمع کو آپ نے مکمل سیراب نہیں کرنا بلکہ ان کی تشنگی باقی رکھنی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ آئندہ بھی آپ کے درس میں آئیں گے۔ اگر ایک ہی دفعہ ہم نے ان کو درس قرآن سے مکمل سیر کر دیا، وہ آپ کے درس سے ایسے سیر ہوئے کہ اب اگلی بار وہ ان کا دل نہیں چاہ رہا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک اصول ہے کہ ہم نے تھوڑی سی تشنگی باقی رکھنی ہے، لیکن تشنگی باقی رکھنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہو کہ آپ جو درس قرآن کا حاصل ہے وہی نہ بیان کر سکیں، یا جس مقصد کے لیے یا جس موضوع کو لے کے آپ نے درس قرآن دیا تھا اس موضوع کی پوری طرح تشریح ہی نہ کریں، یہ مطلب نہیں ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا درس قرآن آپ نے دیکھا کہ آدھا گھنٹے ہو گیا اور لوگ مکمل توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمتن گوش ہیں آپ کی طرف، لیکن آپ پھر بھی آدھا گھنٹہ جیسے ہی آپ کا وقت پورا ہو آپ اپنے درس قرآن کو سمیٹ لیں، وہیں ختم کر دیں۔ ان کی وہ جو توجہ والی بات تھی یا جو ان کی تشنگی ہے نا وہ برقرار رہے گی، وہ اگلی بار بھی ضرور آئیں گے۔ اگر ایسا ہو کہ آپ نے پونے گھنٹے کا درس قرآن دیا اور لوگ سن کے اب وہ خود چاہنے لگے کہ اب حضرت جی بس کر دیں، تو اگلی بار وہ ان کے دل میں تشنگی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک دفعہ آپ نے ان کو مکمل سیر کر دیا تو اگلی بار وہ کہیں گے، سوچیں گے کہ ہو سکتا ہے پچھلی بار کی طرح مولانا زیادہ وقت لگائیں گے تو یار چلیں دیکھیں گے، اب کی بار نہیں، پھر کبھی جائیں گے۔ جب آپ کا درس کا دورانیہ مختصر ہوگا
تو اس سے لوگ بہت زیادہ جڑتے ہیں. اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور ایک بات میں آپ حضرات سے شاید پہلے بھی سبق میں عرض کی ہے کہ وقت کی پابندی ہم نے، چاہے درس قرآن ہو یا عام تقریر ہو، جو وقت ہمیں دیا جائے اسی وقت کے اندر اندر ہم نے بات کو سمیٹنا ہے اور پورا کرنا ہے. یہ ہمیشہ زندگی کا اصول بنا لیں ہم. تو ہم نے اپنے موضوع سے متعلق آیات اکٹھی کرنے کے بعد ہم نے احادیث لے کر آنی ہے جو اس موضوع سے متعلق ہو. لیکن اس میں دیکھو، یہ چونکہ ہے تو درس قرآن، تو اس میں زیادہ قرآن کی آیات یعنی تفسیر القرآن بالقرآن یہ زیادہ سے زیادہ کی جائے، اور پھر ان کی تشریح کے لیے احادیث لائی جائیں، لیکن زیادہ نہ ہو. اسی طرح آثار صحابہ اور تابعین. اگر آپ کا موضوعاتی درس ہے اور آدھے گھنٹے کا درس ہے تو اس میں 1 سے 2 واقعہ صحابہ یا تابعین کی زندگی کا آپ لے کر آئیں گے، یا ان کے اقوال بھی آپ لا سکتے ہیں. اور اس کے اندر جو درس قرآن ہوتا ہے اس میں زیادہ تر قرآن کو سمجھنے کے لیے اس آیت کے مفہوم سے متعلقہ جو مفسرین کے اقوال ہوتے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پیش کیا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو اچھی طرح قرآن کا فہم سمجھ سکیں، وہ قرآن کو اچھی طرح سمجھ سکیں کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے. تو ایک تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ موضوع سے متعلقہ آیات کی تفسیر کے لیے مختلف معتبر تفاسیر کی طرف آپ نے جانا ہے. دیکھیں، کچھ تفاسیر ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر کچھ موضوعاتی اور من گھڑت باتیں بھی آ جاتی ہیں. تو جیسے اسرائیلیات، اس کو تفسیر ابن کثیر کے اندر بہت کثرت سے ذکر کیا گیا. تو اسرائیلیات یا اسرائیلی جو روایات ہیں ان کو کم سے کم آپ نے لے کر آنا ہے. بہت کبھی آپ چاہیں کہ اس موضوع کو تھوڑا سا میں مزید کھول دوں تو پھر اس میں ایسی معتبر اسرائیلی روایات آپ لا سکتے ہیں. ادروائز آپ نے اپنی عادت نہیں بنانی کہ وہی آپ لے کر آئیں. اچھا، اب میں آپ کو تفسیریں بھی بتا دوں کہ کہاں سے آپ کو اقوال مفسرین زیادہ ملیں گے. ویسے تو مختلف تفسیریں ہیں، میں 1-2 کا نام آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. باقی مزید جب انسان اس کی طرف چلتا ہے یعنی درس قرآن کی ترتیب بناتا ہے تو اس کے سامنے مختلف تفاسیر آتی ہیں. اس کے لیے یہ جو موضوعاتی تفسیر ہے نا، موضوعاتی تفسیر کے لیے آپ نے جو تفسیر القرآن بالقرآن کرنا ہو تو اس کے لیے ایک تفسیر ہے. کراچی کے مولانا فاروق مکی صاحب ہیں جو تبلیغی جماعت کے مکہ کے اندر تبلیغی جماعت کی جو شورا کی کمیٹی ہے اس کے وہ رکن ہیں، مولانا فاروق مکی صاحب. ان کی تفسیر ہے تفسیر القرآن بالقرآن، اور اسی طرح ان کی تفسیر ابن عباس کے نام سے بھی ہے. تو وہ اگر مل جائے وہ جی، اس کے لیے مولانا فاروق مکی صاحب کی کتاب ہے تفسیر القرآن بالقرآن. وہ اگر آپ کے پاس ہو تو وہ بہت بہترین ہے، تو اس سے بھی آپ حضرات مدد لے سکتے ہیں. اگر آپ نے مفسرین کے اقوال زیادہ ذکر کرنے ہوں تو اس کے اندر ایک چیز، ایک تفسیر ہے تفسیر مظہری. اس کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں آپ کو مفسرین کے اقوال وہ کثرت سے مل جائیں گے. اور اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں اسرائیلی روایات بھی زیادہ کثرت سے ملیں یعنی اس موضوع سے متعلق، تو تفسیر ابن کثیر اس کا بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک تفسیر ہے اس میں مضامین قرآن کے نام سے تفسیر ہے، وہ میں آپ حضرات کو گروپ کے اندر بھی بھیج دوں گا. اس میں قرآن پاک کے تمام مضامین کو لکھا گیا ہے. تو وہ بھی آپ حضرات اس سے بھی معاونت لے سکتے ہیں. یہ تو چند تفاسیر کا میں نے آپ کو بتا دیا. اسی طرح اگر کچھ احکام والی آیات آ جاتی ہیں اور ان کی آپ نے تفسیر ذکر کرنی ہے تو اس کے لیے مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے معارف القرآن. جو تفسیر ہے وہ مشہور تفسیر ہے، تقریباً سب حضرات کے پاس ہوتی ہے. تو احکام والی آیات کے بارے میں جب آپ نے ان کو سہل انداز میں اور احکام کو بھی ذکر کرنا ہے تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے اس کا آپ مطالعہ کریں. تو خیر، آپ نے آیات اور احادیث جب آپ نے لکھ لی، اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس موضوع کو
عصر حاضر کے ساتھ جوڑنا ہے، یعنی جو موضوع آپ نے لیا معاشرے کی اصلاح سے متعلق، تو اس کو آپ نے عصر حاضر کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ عصر حاضر کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو آپ نے جب بھی درس قرآن دینا ہے زندہ کتاب بنا کر پیش کرنا ہے، یعنی یہ نہ ہو کہ لوگ ہمارا درس قرآن سنیں اور وہ یہ سمجھیں کہ یہ زیادہ تر تو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کفار تھے بس انہی کی بات کرتا ہے۔ نہیں بھائی، یہ قرآن تو ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ بنایا ہے، اور یہ کتاب انقلاب ہے اور لوگوں کی رہنما کتاب ہے ہم سب کے لیے، تو قیامت تک کے انسانوں کے لیے یہ رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس کو ہم نے اس انداز میں پیش کرنا ہے جیسے زندہ کتاب ہو، یعنی یہ ان حالات میں ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے یہ قرآن پاک، تو یہ آپ نے اچھے انداز سے بتانا ہے، اسی کو عصری تطبیق کہتے ہیں۔ اور پھر آخر میں آپ نے پہلے سے خلاصہ اور اس سے حاصل ہونے والا جو آپ حضرات کے پاس حاصل ہونے والا جو پیغام ہے، خلاصہ ہے، نتیجہ ہے، یہ بھی آپ پہلے سے آپ بنا کر جائیں گے کہ بھائی اس سے لوگوں کو میں کیا سبق دوں گا، اس چیز کا آپ نے پہلے سے خاکہ سازی کے اندر یہ کام کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پاس مثلا 10 آیات آ گئی، اور آپ نے دیکھا کہ اگر میں 10 آیات میں سے ہر آیت پر 2-2 منٹ لگاتا ہوں تو یہ تو 20 منٹ آیات لے جائیں گی۔ اب جو احادیث ہیں، اگر 10 منٹ احادیث کو دیتا ہوں تو آدھا گھنٹہ تو اسی میں ہو جائے گا، آدھا گھنٹہ اسی میں ہو جائے گا، باقی جو واقعات ہیں یا عصری تطبیق ہے وہ کیسے میں دوں گا؟ تو اس کے لیے پھر آپ نے ایسے کرنا ہوگا کہ آیات کو کچھ کم کریں گے ہم، آیات کو مثلا آپ نے 10 آیات تھی تو ہم 7 کریں گے، اور آپ نے احادیث اس کی تشریح کے لیے اگر 10 احادیث تھی یا 7 احادیث تھی تو ہم وقت کے لحاظ سے ان کو کم کرتے جائیں گے، لیکن عصری تطبیق وہ ضرور لے کر آئیں گے۔ یعنی آپ چاہے مختصر درس دیں یا زیادہ وقت کا درس دیں، آخر میں اس قرآن کی آیت سے موجودہ زمانے میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے، اس کا آپ نے لازمی ذکر کرنا ہوگا۔ اس کا آپ نے لازمی ذکر کرنا ہوگا کہ موجودہ زمانے میں اس کے اندر ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے۔ یہ آپ حضرات کا جو موضوعاتی درس ہے اس کا میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا، اور آخر میں دعائیہ کلمات، جب بھی درس قرآن ختم کرنا ہے تو آخر میں دعائیہ کلمات آپ نے کہنے ہیں۔ یہ تو طریقہ ہے تیاری کا، باقی بیان کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ انشاءاللہ ہم جو روزانہ کی بیس پر جو درس قرآن دیا جاتا ہے مخصوص صورت کا یا آیت کا، اس کا طریقہ بتانے کے بعد پھر انشاءاللہ میں آپ حضرات کو بتاتا ہوں کہ ان دونوں کے آغاز کا کیا طریقہ کار ہوگا، اختتام کیسے ہوگا، اور آپ نے کس طریقے سے بات کرنی ہے۔ جب کسی مخصوص صورت یا آیت کا آپ درس دیں گے تو اس صورت یا آیت کا جو مرکزی مضمون نکلتا ہے، جو بھی صورت ہے مثلا والعصر، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انسان کو 4 باتوں کی طرف رہنمائی فرما رہے ہیں، 4 باتوں کی طرف، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ 4 باتیں، اور ان کی اہمیت کے بارے میں اللہ نے پہلے ایک قسم اٹھائی اور پھر ساری انسانیت کا اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا، اور لفظ اللہ کے ذریعے اللہ نے حصر کر دی کہ یہ لوگ کامیاب ہیں، ورنہ اس کے علاوہ جن کے اندر یہ خصوصیت نہیں پائی جاتی وہ سب خسارے کے اندر ہے۔ تو جو مرکزی مضمون ہے اس کا آپ نے احاطہ کرنا ہے، دیکھ لینا ہے کہ اس پوری صورت میں اہم باتیں کون کون سی ہیں، وہ آپ نے وہی 4 باتیں آپ کا مرکزی مضمون بنیں گی۔ اور دوسری یہ ہے کہ اس صورت یا آیت کے اندر جو مشکل الفاظ آئیں ان کی آپ نے تشریح بھی کرنی ہے، اور آیات کی تفسیر بھی آپ نے ذکر کرنی ہے، اور تفسیر کے اندر بہترین تفسیر وہ ہوتی ہے کہ جس کے اندر آپ احادیث لے کر آئیں، اور احادیث صحیحہ یہ لے کر آئیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر قرآن کی کوئی آیت آپ نے پڑھی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بخاری شریف کے اندر اس آیت کی کیا تفسیر ذکر کی ہے، کون سے صحابی کی وہ روایت لے کر آئے ہیں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر میں کیا ذکر کیا، اسی طرح امام ابو داؤد نے، جتنے بھی ہمارے سیاستہ کی کتابیں ہیں جن کے اندر وہ تفسیر کا پہلو بھی آیا ہے،
تو ان کو آپ نے کوشش کرنا ہے پیش نظر رکھ کر اس کی تفسیر کرنی ہے، وہ احادیث لے کر آنی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق واقعات اور صحابہ کے اس پر عمل کے اعتبار سے جو واقعات ہیں ان کو آپ لے کر آئیں گے۔ اسی طرح آپ جو موجودہ دور ہمارے جو اسلاف ہیں، اسلاف کی زندگی میں سے اگر کوئی ایک واقعہ، لیکن یہ روزانہ کی بنیاد پر ٹھیک نہیں ہے، کبھی کبھار آپ اسلاف کی زندگی میں سے بھی کوئی واقعہ ذکر کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا مخصوص آیت یا سورت کا، اور یہی طریقہ کار ہے روزانہ کی بنیاد پر جب آپ نے درس قرآن دینا ہو تو جو آپ کی سورت ہے یا جو آپ کی آیت ہے درس والی، اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ آپ نے پہلے سے لکھ کر لانا ہے، یا یہ لکھ کر لانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے تیار ہونا چاہیے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے پوری کا مطالعہ تو کر لیا لیکن یہ خود سے نہیں سوچا کہ یار اس کا مرکزی مضمون کیا ہے۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی پوری آیت کی بس صرف تفسیر دیکھتا ہے، جو مشکل الفاظ ہیں ان کی تشریح کا اسے پتہ نہیں ہوتا، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اب میں آپ کو کچھ آداب بتاتا ہوں کہ درس قرآن کے لیے کن آداب کا آپ نے خیال رکھ کر جانا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اگر حافظ قرآن ہے تو آپ اس آیت کو پہلے اچھے انداز سے پڑھ کر جائیں۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ مجھے آتا ہے تو میں ٹھیک ہے پڑھ لوں گا، ایسا نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ پہلے ایک دفعہ وہ آیت آپ اچھے انداز سے زبانی پڑھ کر جائیں، اور اگر آپ نے حفظ نہیں کیا ہوا لیکن آپ عالم دین ہیں تو پہلے سے اس آیت کو آپ اچھی طرح پڑھ کر جائیں دیکھ کر، اور اس کا جو صحیح تلفظ ہے اس کا آپ نے خیال کر کے جانا ہے، اور صحیح تجوید کے ساتھ آپ پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کی تجوید ایسی ہو کہ لوگ سنیں اور کہیں کہ یار خود مولوی صاحب کو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا، یہ ہمیں کیا قرآن سمجھائے گا جب اس کا اپنا پڑھنے کا انداز عجیب طرح کا ہے۔ تو آپ نے پہلے سے اس آیت کی اچھی طرح تلاوت کر کے جانی ہے، اور اس آیت یا سورت کو اچھی طرح تلفظ کے ساتھ اور مکمل تجوید کے ساتھ آپ نے پڑھ کر جانا ہے۔ ایک تو یہ کام ہو گیا۔ اب جس وقت آپ درس قرآن دیں گے تو اس سے پہلے اگر تو آپ کا مہینے کا درس قرآن ہے یا ہفتہ وار درس قرآن ہے تو اس سے پہلے آپ مختصر سا خطبہ پڑھیں گے، مختصر سا خطبہ پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ کا ڈیلی بیسس پر درس قرآن ہے روزانہ کی بنیاد پر تو اس میں آپ خطبہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ جیسے ہی آپ قرآن پاک کھولیں گے تو اس سے کھولتے ہی آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ بسم اللہ سے آپ شروع کریں گے۔ اور یاد رکھیں کہ جب قرآن ہم نے کھولنا ہے، آپ نے قرآن انتہائی ادب کے ساتھ کھولنا ہے۔ آپ جب قرآن پاک کو کھولیں تو اس سے ادب ٹپک رہا ہو، انتہائی ادب کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کو کھولنا ہے۔ اس کے جو اوراق کو پلٹنا ہے تو وہ اوراق بھی آپ نے اچھے انداز سے پلٹنے ہیں۔ اسی طرح جب ہمارا درس قرآن ختم ہوگا تب بھی جب ہم نے قرآن پاک کو بند کرنا ہے تو مکمل ادب کے ساتھ، ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ کے ساتھ پھٹک کر کے آپ نے بند کر دیا، ایسا نہیں، مکمل آداب کے ساتھ آپ نے درس قرآن پاک کا جو نسخہ ہے، جو مصحف ہے، اس کو آپ نے بند کرنا ہوگا۔ یہ تو شروع کا ادب ہو گیا۔ اور اگر آپ درس قرآن دیتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر تو اس کا ایک طریقہ جدید انداز میں تھوڑا سا اپنائیں، وہ جدید بھی ہے اور قدیم بھی ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ حضرات کے پاس جو قرآن پاک ہے، مثال کے طور پر 16 لائنوں والا آپ کے پاس قرآن پاک ہے، تو آپ کے نمازیوں میں، آپ کے سامعین میں 4-5 ایسے ہوں گے جو بہت شوق کے ساتھ آپ کا درس قرآن سنتے ہیں، تو آپ ان سے کہیں کہ بھائی آپ بھی یہی 16 لائنوں والا قرآن پاک اپنے سامنے کھول کر رکھیں۔ اور جب وہ آپ کے سامنے قرآن پاک کھول کر رکھیں گے تو اس کا ایک اور طریقہ آپ اپنائیں، اگرچہ اس میں تھوڑا سا ٹائم 2 سے 3 منٹ زیادہ لگیں گے، لیکن وہ طریقہ اگر آپ نے اپنا لیا تو اس سے نمازیوں کو بھی، سامعین کو بھی بہت فائدہ ہوگا اور آپ کو بھی بہت فائدہ ہوگا۔ وہ طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ قرآن پاک کھول لیں اور آپ ان کو بتا دیں کہ آج ہمارا جو درس قرآن ہے وہ آیت نمبر فلاں سے فلاں تک ہے، اس کے بعد آپ ایک دفعہ ان کو کہلوائیں کہ ایک دفعہ آپ نے پڑھا، وہ بھی ساتھ ساتھ آپ نے تھوڑا سا پڑھا، پھر وہ ان کو بھی پڑھائیں، پھر تھوڑا سا پڑھا، پھر ان کو پڑھائیں۔ جب وہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھ لیں گے ساتھ ساتھ تو اس کا انہیں فائدہ یہ ہوگا کہ ایک مرتبہ مکمل تجوید کے ساتھ ان کا قرآن پاک وہ گزر جائے گا۔
दूसरा आपने ये काम करना है कि अगर वो लोग कुरान पाक खोल कर बैठे हैं तो आपने मुख्तसर मुख्तसर जो कुरान पाक के मुश्किल अल्फाज हैं, यानी पहले लफ्जी तर्जमा आपने मुख्तसरन करना है। लफ्जी तर्जमा करके फिर उसके बाद आपने बा मुहावरा तर्जमा बताना है। बा मुहावरा जब तर्जमा आप करेंगे तो उसके अंदर आपके लिए हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद तकी साहब दामत बरकातहुम, उनका जो आसान तर्जमा कुरान है वो भी आप ले सकते हैं। इसी तरह तफासिर के अंदर जिस तफसीर के अंदर अहादीस कसरत से जिक्र की गई हैं वो है तफसीर अनवारुल बयान, मौलाना आशिक इलाही बुलंद शहरी रहमतुल्लाह अलैह की है। उसका तर्जमा भी कदर बा मुहावरा है, तो वहां से भी आप तर्जमा ले सकते हैं। तो तर्जमा आपने जो दूसरी बार करना होगा वो हमेशा सलीस और बा मुहावरा तर्जमा करना है, लफ्जी तर्जमा फिर दोबारा नहीं करना। यानी अगर लोगों ने कुरान सामने रखा हुआ नहीं है, खोला हुआ नहीं है, तो जब उस वक्त जो आप तर्जमा करेंगे तो वो सिर्फ बा मुहावरा, फिर लफ्जी तर्जमा करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर उन्होंने कुरान सामने रखा हुआ है तो फिर उनको आप लफ्जी तर्जमा जब बताएंगे और फिर बा मुहावरा तर्जमा करेंगे तो सुनने वाले इससे बहुत खुश होते हैं। वो समझने लग जाएंगे कि हाँ, हमें भी कुरान का कुछ समझ आने लग गई, कुरान को हम भी अल्हम्दुलिल्लाह समझने लग गए। तो इससे सामईन की दिलचस्पी बढ़ जाएगी। उसके बाद याद रखें कि आपने ये जो रोजाना की बुनियाद पर दर्स कुरान हो, इसका जो ज्यादा से ज्यादा वक्त है वो 5 से 6 मिनट, 6 मिनट से 7वां मिनट नहीं होना चाहिए। ये हमेशा याद रखें। अगर आपने वक़्त की पाबंदी नहीं की तो आपके फजर के नमाजी आपके दर्स में नहीं बैठेंगे। या जिस वक़्त भी आप, चाहे असर के बाद या इशा के बाद या फजर के बाद आप दर्स कुरान देते हैं, लोग नहीं बैठेंगे। क्यों? क्यों? उन्हें पता है कि मौलवी साहब की तो वक़्त की कोई लिमिट ही नहीं है, जितना चाहते हैं ये दर्स कुरान को लंबा कर देते हैं, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं है। भाई आप तय कर लें और लोगों को बता दें कि भाई हमारा इंशाल्लाह दर्स कुरान सिर्फ 5 से 6 मिनट होगा और हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि 7वां मिनट ना होने दें। तो इससे लोग ज़हनन तैयार हो जाएंगे और फिर हर एक बंदा बैठकर कहेगा यार क्या है, 5 मिनट ही की तो बात है, चलो 5 मिनट कुरान को दे लेते हैं, 5 मिनट कुरान को सुन लेते हैं। तो इसका बड़ा फायदा होगा और लोग जरूर आपके दरस कुरान में बैठेंगे। लेकिन अगर आप अनलिमिटेड अपना वक़्त रखेंगे, कभी आपने 10 मिनट लगा दिए, कभी आपने 20 मिनट लगा दिए, तो लोग भाई इतनी देर के लिए नहीं बैठते, क्योंकि वो तलब सादिक नहीं है जो होनी चाहिए अवाम में। तो इसलिए आपने इस चीज का जरा ख्याल करना होगा कि आपका जो दरस कुरान का दुरानिया है जो रोजाना की बुनियाद पर हो वो सिर्फ 5 मिनट हो, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हुआ तो आपका जो मजमा है वो टूटने लग जाएगा। और इसी तरह जिस वक्त आप दर्स के अंदर, अब मैं आपको अंदाज बताता हूं कि दर्स में लबो लहजा कैसा होना चाहिए। कई हमारे साथियों को मैंने देखा वो दर्स के अंदर भी वही तकरीर वाला लहजा, लबो लहजा रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। दर्स के अंदर बिल्कुल दरमियाना लहजा होता है, न बहुत ज्यादा धीमा हो न बहुत ज्यादा जोशीला हो, बल्कि जोश तो इसमें चलता ही नहीं। और इसी तरह अगर आप तर्ज के साथ सुर लगा के बयान करते हैं तो वो भी इसमें नहीं चलता। दरस कुरान के अंदर ये न तर्ज चलती है न जोश चलता है, इसके दरमियान वाला हल्की फुल्की आवाज में उतार चढ़ाव हो, हल्का फुल्का, क्योंकि इसी से तनव्वो पैदा होता है और मजमे की दिलचस्पी बड़ी बरकरार रहती है। अगर बिल्कुल खुश्क अंदाज हो तो इससे भी लोग उकताने लग जाते हैं। कई लोग ये समझते हैं कि बावकार तक बात करने का बस यही तरीका है कि आप रुक रुक के बात करें, वक्फा कर कर के बात करें, तो इससे भी लोगों की दिलचस्पी टूटती है। आपका दरस कुरान रोजाना की बुनियाद पर ऐसा होना चाहिए कि लोग समझें कि यार वाकईतन मौलाना साहब इतनी हमारे लिए तैयारी करके आते हैं, इतनी हमारे लिए तैयारी करके आते हैं, तो उन्हें भी एहसास हो। तो इससे यह है कि आपका दरस कुरान बहुत इंशाल्लाह मकबूल होगा। और दरस कुरान से पहले आपने नमाज फजर में कोशिश करें कि तहज्जुद पढ़ें, फजर से पहले थोड़ा सा उठ जाएं, तहज्जुद का वक़्त हो तो लाजमी तहज्जुद की आप नमाज की अदायगी करें। और उससे पहले अल्लाह से दुआ करके जाएं कि या अल्लाह ये कुरान है, मैं इसको पूरी तरह नहीं समझ पाया, करीम अल्लाह तेरे हाथ में है सब कुछ, या अल्लाह तू इसके मुझे सही समझ अता फरमा दे और मैं सही अंदाज से इसको लोगों के सामने बता सकूं, पेश कर सकूं।
اللہ سے دعا کر کے جانی ہے۔ تو جب انشاءاللہ آپ اللہ سے دعا کر کے بھی جائیں گے، اور اس سے پہلے کوشش کریں نماز سے پہلے آپ سورہ یاسین پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کا درس قرآن بہت مقبول اور بہترین ہوگا۔ اور لب و لہجہ اس کے اندر آپ کا خالصتاً مخلصانہ ہو، خیر خواہانہ لب و لہجہ ہو، اس میں کوئی تنقید والی بات نہ ہو۔ اگر معاشرے کی برائی بھی بیان کرنی ہے تو اس میں بھی خیر خواہی ٹپک رہی ہو، کہ آپ کہیں یار دیکھو کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کا وقت ہوتا ہے مسجد کے باہر کھڑے ہو کے گپ لگا رہے ہوتے ہیں، باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپس میں، اور دنیاوی کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ کاش کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آ جاتے، کاش کہ انہیں احساس ہوتا کہ یہ کون ذات، کس ذات کا پیغام آیا ہے، کون سی ذات ہمیں بلا رہی ہے۔ یہ یعنی اگر آپ نے لوگوں کی برائی کا بھی ذکر کرنا ہے تو اس میں تنقید والا لب و لہجہ نہیں ہونا چاہیے، اس میں خیر خواہانہ لب و لہجہ ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کسی کے اندر یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے صرف نماز کی، اگر کسی کے اندر مثلا غیبت کے موضوع پر آپ نے آیت آئی اور اس پر آپ نے بات کی اور درس دیا، اور اس میں بھی آپ یہ نہ کہیں کہ یہ ہمارے نمازی بھی بیٹھتے ہیں جناب اور خوب ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہیں، مسجد میں بھی بیٹھتے ہیں خوب غیبتیں چل رہی ہیں، ادھر سے ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے اور ادھر سے غیبتیں چل رہی ہیں، یہ لب و لہجہ ٹھیک نہیں۔ درس قرآن میں یہ لب و لہجہ نہیں چلتا، اس میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ دیکھیں بھائی یہ کوتاہی ہم سب میں پائی جاتی ہے، حتیٰ کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہمارے نمازی حضرات بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور دین کے کام بھی کر رہے ہیں، لیکن اس گناہ کے اندر بھی ہم مبتلا ہیں۔ تو کیا فائدہ ہمارا کہ ہم نیکیاں تو کریں اور دوسری طرف ان کو ضائع کرتے چلے جائیں؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، یعنی یہ ایک لب و لہجہ ہونا چاہیے آپ کا۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو جب خیر خواہانہ لب و لہجہ ہوگا تو اس سے عوام جڑے گی، لوگ سمجھیں گے کہ واقعتاً مولانا صاحب ہمارا درد رکھتے ہیں، ہماری خیر خواہی وہ چاہتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارا تنقید والا اور دوسروں کی بے عزتی کرنے والا لب و لہجہ ہوا، یا کسی نمازی نے آپ کو کوئی کسی بات یعنی آپ کی تھوڑی سی بے ادبی کر دی، تو وہ بھڑاس نکال رہے ہیں آپ درس قرآن میں، ایسا نہیں چلے گا۔ لوگ اس بات کو درس قرآن میں برداشت نہیں کرتے، جلسے یا جمعے کی تقریر میں پھر بھی کچھ گزارا چل جاتا ہے کیونکہ اس میں مکس مجمع ہوتا ہے، اور درس قرآن کا جو مجمع ہوتا ہے وہ تو مخصوص لوگ اور پکے نمازی ہوتے ہیں۔ اگر ان کو بھی آپ نے اس طریقے سے مترفر کرنا شروع کر دیا تو پھر وہ بھی آپ کا درس نہیں سنیں گے۔ تو یہ چند باتیں ہیں جن کا آپ حضرات خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ کلاس کا ٹائم ختم ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔